بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن پاک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ ایک تو مضمون ہے توحید کا مضمون، دوسرے نمبر پر تذکیر ہے اور تیسرے نمبر پر احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ توحید کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان آیات کو بیان کیا گیا کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلا فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اونٹوں کی تخلیق فرمائی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے ان آسمانوں کو بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے پہاڑوں کو نصب کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس زمین کو بچھایا۔ تو توحید کے بنیادی مضامین میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کو جگہ جگہ بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ مخاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلائل کا مدلل انداز کے اندر رد جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے تھے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والے تھے، وہ 4 طرح کے گروہ تھے جن کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ پہلے مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مشرکین کا ذکر کیا، ان کی عادات کا ذکر کیا کہ کس طرح مشرک جو ہے وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، اور کس طرح مشرک جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا، ان کے دلائل کا ذکر کیا، اور ان کے جو باطل دلائل تھے ان کا قرآن پاک کے اندر رد فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودی جو ہے یہ تورات کو ماننے والے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے یہ منکر تھے، اور اس وجہ سے یہ منکر تھے کہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہودی جو وہ حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر وہ حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے تورات کے اندر لفظی تحریفات بھی کی اور تورات کے اندر انہوں نے معنوی تحریفات بھی کی۔ تو اس طرح انہوں نے دنیا کے لالچ اور غرض کے لیے اور حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو قرآن میں یہودیوں کے گروہ کا ذکر موجود ہے، ان کے عقائد کا ذکر موجود ہے، اور ان کے جو کرتوت تھے ان کو بیان کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر نصارہ یعنی عیسائی جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر، کہ کس طرح عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں، اور تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خالق کائنات وہ باپ ہے معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھتے ہیں، اور جبریل امین کو روح قدس، اور وہ کہتے ہیں اکنوم ثلاثہ
یہ تینوں مل کر جو ہے وہ ایک خدا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تثلیث کا بھی انکار کیا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہ تم تین خداؤں کی جو ہے وہ بات نہ کرو، یا ثلاثہ کی بات تم نہ کرو۔ اسی طرح عیسائی جو تھے وہ تسلیب کے قائل تھے۔ تسلیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی جو ہے وہ چڑھایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 6 پارہ ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے ان کو جو ہے وہ صلیب چڑھایا، بلکہ ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مشتبہ ہو چکا۔ چوتھے نمبر پر گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ منافقین جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر ایک طرح کی کجی رکھتے تھے اور اپنے دلوں کے اندر کفر چھپاتے تھے۔ ان کو ایمان کے معاملے کے اندر مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ کہتے تھے پتہ نہیں اسلام غالب بھی آئے گا یا نہیں، اسلام کو فتوحات بھی ہوں گی یا نہیں، اور پتہ نہیں اللہ کے بارے میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ دونوں طرف کی جو ہے نا، وہ اپنوں کے اندر جاتے تو اپنی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر آتے تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ تو منافقین کی جو عادتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا اور ان کا رد بھی کیا اور ان کو سمجھایا بھی۔ تو یہ جو ہے توحید کے ضمن کے اندر یہ 4 گروہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسرا مضمون ہے تذکیر۔ تذکیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بایام اللہ کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور ان انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا، اور ان قوموں کے اندر جو بری خصلتیں تھیں ان کا ذکر کیا، اور پھر ان قوموں کے اوپر جو عذاب اللہ کے نازل ہوئے ہیں ان عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تاکہ یہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈریں اور جو غلط عادتیں ہیں اس کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ اسی طرح تذکیر بالموت وما بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر موت کا ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر برزخ کا ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر حشر نشر کا ذکر ہے، حسابوں کتاب کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کے اندر جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، دوزخ کے جو عذابات ہیں مختلف جو عذاب ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو تذکیر بالموت وما بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یاد رکھے کہ خالق کائنات اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں محض ایک بیکار پیدا کیا اور تم اللہ تعالیٰ کی طرح لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں، بلکہ تمہیں اللہ کی طرح لوٹ کر ہی جانا ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور پوچھے گا۔ تیسری طرح کے جو مضامین ہیں وہ ہے احکام۔ احکامات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر حلت کا ذکر ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر حرمت کا ذکر ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر مکروہات کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی احکامات کے اوپر قرآن پاک کی کوئی صاحب نور الانوار کے مطابق 500 آیات آئی ہیں، 500 آیات ہیں جو احکامات کے بارے میں ہیں، جس کے اندر مختلف احکامات کو بیان کیا گیا، اور تقریباً 3000 حدیثیں، یہ حدیث کا الگ ٹاپک ہے، جن کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں زندگی کے آداب بیان کیے گئے، اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا، اور زندگی سنوارنے کی جو تعلیمات ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کاش ہم لوگ قرآن پاک سے رہنمائی لیں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے خوبصورت مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے، کتنی اللہ تعالیٰ نے روحانیت قرآن پاک کے اندر رکھی، اور کتنے آسان انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہم نے تو قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے یہ جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔